اب اس سیشن کی آخری تقریر ہوگی اور یہ تقریر اردو میں ہے، جس کا عنوان ہے خلفائے احمدیت اور اراکین جماعت کے درمیان محبت کا رشتہ۔ اور اس تقریر کے لیے میں درخواست کرتا ہوں مولانا عبدالسمیع خان صاحب سے، جو کہ جامعہ احمدیہ کینیڈا کے پروفیسر ہیں، کہ آپ تشریف لائیں اور اس موضوع پر تقریر فرمائیں۔ The topic of the speech, which is going to be in Urdu, is the bond of love between Khulafai Ahmadiyyat and Jamaat members. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب کرام، آپ نے میری تقریر کا موضوع سن لیا ہے، خلافت اور جماعت احمدیہ کے درمیان محبت کا تعلق۔ خلافت اور جماعت احمدیہ کے درمیان محبت کا ایک ایسا عجیب تعلق ہے جس کو صرف الہی جماعتیں ہی سمجھ سکتی ہیں۔ میں اس وقت آپ کو صرف چند نظارے دکھاؤں گا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1947 میں حکومت پاکستان کی امداد کے لیے ایک فوجی تنظیم فرقان بٹالین کے نام سے قائم فرمائی، اور اس کا سربراہ اپنے بیٹے حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب کو بنایا، جو بعد میں خلیفہ ثالث بنے۔ اس تنظیم میں شمولیت کی تحریک کی غرض سے ایک بزرگ ایک گاؤں میں تقریر کر رہے تھے۔ اس مجلس میں ایک نوجوان بھی تھا جس کی بیوہ ماں پردے کے پیچھے ان کی تقریر سن رہی تھی۔ جب لوگ نام لکھوا رہے تھے اور وہ بچہ اپنا نام نہیں لکھوا رہا تھا، تو اس ماں نے زور سے اپنے بچے کو آواز دے کر کہا کہ تو اپنا نام کیوں نہیں لکھوا رہا، خدا کا خلیفہ تجھے بلا رہا ہے۔ اس بچے نے اپنا نام لکھوایا اور محاذ پر چلا گیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی تو حضور نے دعا کی کہ اے خدا، اگر کسی بچے کی جان لینی مقدر ہو تو میرے بیٹے کی جان لینا، اس بیوہ ماں کے بچے کی جان نہ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا سن لی اور دونوں بچے خیریت سے واپس آ گئے۔ حضرت مسلم موعود جب ہجرت کر کے قادیان سے پاکستان آئے تو حضور کے 13 بچے قادیان میں تھے، جو سب خدمت دین کے لیے وقف تھے۔ لاہور آنے کے بعد حضور نے چند دن کے بعد انہیں خط لکھا اور فرمایا کہ میری اطلاع کے مطابق کچھ دنوں تک دشمنوں کے جتھے حملے کرنے والے ہیں اور مجھے خطرہ ہے کہ تم سب اس میں شہید کر دیا جاؤ گے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جماعت کی خاطر ہنستے مسکراتے ہوئے خدا کی راہ میں جان دینا، اور کوئی دکھ اور درد کا ہلکا سر بھی تمہارے چہروں پر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور حضور کے سارے بچے صحیح سلامت پاکستان پہنچ گئے۔ یہ تو خلیفہ کا حال ہے، اب جماعت کا حال سنیے۔ 1923 میں ہندوؤں نے انڈیا میں ایک تاریخ شدی کے نام سے جاری کی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام مسلمانوں کو ہندو بنا لیا جائے۔ حضرت مسلم موعود نے اس کے خلاف ایک زبردست تبلیغی تحریک جاری کی اور نوجوانوں کو وقف کی تلقین کی۔ اس موقع پر ایک بنگالی بوڑھے نے حضور کی خدمت میں لکھا کہ میں اس وقت بوڑھا ہوں اور میرے بچے شاید اس لیے وقف نہ کر رہے ہوں کہ مجھے تکلیف ہوگی، لیکن میں حضور کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر میرے 10 بیٹے بھی ہوں اور سارے کے سارے خلیفہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے قربان ہو جائیں، تب بھی میرے لیے سعادت کا موجب ہوگا، اور میں خود بھی اس راہ میں اپنی جان دینا اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ غلام محمد لون کشمیری صاحب 40 سال جلسہ قادیان میں شمولیت کی توفیق پاتے رہے۔ دسمبر 1988 میں ان کا ایک جوان بیٹا جلسے سے چند دن پہلے ایک کار کے حادثے میں وفات پا گیا۔
انہوں نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا اور قادیان کے جلسے میں شامل ہونے کی تیاری یہ کہتے ہوئے شروع کر دی کہ میرا بیٹا تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، لیکن میں اپنے امام کی دعائیں لینے اور قادیان کی زیارت سے کیوں محروم رہوں۔ گیمبیا کے ایک محمد لامین صاحب ہیں، وہ احمدیہ سیکنڈری سکول میں کیئر ٹیکر ہیں۔ ان کی حضور سے ملنے کی بہت خواہش تھی، لیکن کرایہ کی رقم جمع نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے 15 سال اپنا کھانا کم کر کر کے اپنا کرایہ جمع کیا، اور پھر 2023 میں جرمنی کے جلسے پر جا پہنچے اور حضرت خلیفۃ المسیح سے ملاقات کا شرف حاصل کی۔ محبت کا یہی وجہ بچوں میں بھی ہے۔ ایک ماں کہتی ہے میرے 2 بچے اس خوشی میں رات کو نہیں سوئے کہ اگلے دن ان کی حضور سے ملاقات تھی، اور اگلی رات اس لیے نہیں سوئے کہ حضور نے ملاقات میں انہیں چاکلیٹ عطا فرمائی تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز 2008 میں جلسہ سالانہ 100 سالہ جوبلی جلسہ سالانہ کے لیے گھانا پہنچے۔ گھانا کے بہت سے ملکوں سے 1 لاکھ احمدی وہاں جمع ہو گئے، لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ برکینا فاسو کے 300 خدام ٹوٹی ہوئی سائیکلوں پر اور کچی سڑکوں پر سفر کرتے ہوئے 1600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے گھانا اس جلسے میں شمولیت کے لیے پہنچے۔ اگلے دن حضور نے آئیوری کوسٹ اور برکینا فاسو کے 4000 احمدیوں کو مصافحہ کا شرف عطا کی۔ وہ نوجوان اپنے ہاتھ جن سے حضور نے مصافحہ کیا تھا وہ اپنے چہروں اور سینوں پر پھیرتے جاتے تھے اور کہتے تھے ہمارے سینے برکتوں سے بھر گئے۔ اسی جلسے پر ایک وفد گیمبیا کا بھی تھا۔ گیمبیا کا ایک وفد ٹوٹی ہوئی بسوں میں سفر کرتے ہوئے 5 دن تک سفر کرتے رہے اور 2000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جب گھانا پہنچے اور حضور پر پہلی نظر پڑی تو انہوں نے کہا ہماری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ یہ خلافت اور محبت کا وہ تعلق ہے جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں۔ اس محبت کو جانچنے کا ایک ذریعہ وہ باہمی خطوط نویسی کا ایک سلسلہ بھی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک 150 سال سے جاری ہے۔ ذرا سوچئے دنیا میں کون سا مذہبی لیڈر ہے، دنیا میں کون سا سیاسی لیڈر ہے جس سے لوگ اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں، جس سے لوگ اپنے گھر کی باتیں کرتے ہیں، گھریلو مسائل بتاتے ہیں، اپنے بچوں کے نام رکھواتے ہوں، اپنے بچوں کی شادیوں کے سلسلے میں دعا کی درخواستیں کرتے ہیں۔ صرف اور صرف ایک جماعت احمدیہ کے خلیفہ ہے جس تک ہزاروں خطوط روزانہ پہنچتے ہیں، ہزاروں لوگ اپنی اپنی زبانوں میں وہ خطوط لکھتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ خلافت احمدیہ زندہ باد۔ حضرت امیر المومنین انی ماں کا یا مسلم انی ماں کا نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ ہزارہ لوگ جب اپنی اپنی زبانوں میں خط لکھتے ہیں تو لازماً حضور کو ساری زبانیں تو نہیں آتی، ان خطوط کا ترجمہ کر کے حضور کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور پھر حضور کو جو جواب آتا ہے اس کا پھر ترجمہ کر کے ان لوگوں کو بھجوایا جاتا ہے، اور کوئی ایک خط بھی ایسا نہیں جس کا جواب نہ دیا جاتا۔ یہ ایک حیرت انگیز نظام ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے زمانے میں حیدرآباد دکن میں ایک سیلاب آیا جس میں کچھ احمدیوں کو بھی تکلیف ہوئی۔ اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح اول بے قرار ہو گئے اور تارے دے دے کر ان کی خبریں معلوم کرتے رہے، پھر بھی دل کی تسلی نہیں ہوئی، اور حضور نے ایک آدمی بھیج کر ان کی خبر معلوم کی، خیریت معلوم کی، ان کے لیے امداد بھجوائی، تب حضور کو تسلی۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول عام طور پر جماعت کے لیے دعاؤں میں مصروف رہتے ہی تھے، لیکن خاص طور پر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک دعاؤں میں خاص طور پر وقت گزارتے تھے۔ ایڈیٹر الحکم شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی گواہی دیتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا جب بھی حضور کے ہاتھ میں کوئی خط آتا ہے، ڈاک پیش کی آتی ہے، تو ایک ایک خط اپنے ہاتھ میں لے کر دعا کرتے ہیں۔ ایک دوست حاکم صاحب کی بیوی بیمار تھی،
وہ رات کو حضور کے گھر گئے اور حضور سے دعا کی درخواست کی. حضور نے کھجور پر دعا کر کے وہ عطا فرمائی. وہ گھر گئے, بیوی کو کھجور کھلائی, اس کو آرام آ گیا, دونوں آرام سے سو گئے. صبح فجر کی نماز کے بعد حاکم دین صاحب نے حضور کو بتایا کہ حضور کی دعا سے میری بیوی کو آرام آ گیا تھا. تو حضور نے فرمایا, حاکم دین مجھے بھی رات کو بتا دیتے, میں بھی کچھ دیر آرام کر لیتا, میں تو ساری رات تمہارے لیے دعائیں کرتا رہا. یہ ہمارا محبت کا تعلق ہے جو بے مثال. خلافت اور جماعت کی محبت کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ 1939 میں 1939 میں خلافت ثانیہ کی سلور جوبلی کے موقع پر جماعت نے 3 لاکھ روپے حضور کی خدمت وفتاً پیش کیے. حضور نے یہ ساری رقم جماعت کی فلاح و بہبود پر خرچ کر دی, اور ایک شک یہ تھی کہ اس سے ذہین طلباء کو وظیفے دیے جائیں گے. ان وظیفے لینے والوں میں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب بھی تھے. انہوں نے وہ وظیفہ بھی حاصل کیا, اور پھر میٹرک میں اول آ کر جب انعام لیا تو حضور نے 100 روپے زائد انعام عطا فرمایا. جب بی اے میں ریکارڈ توڑا تو 200 روپے زائد انعام عطا فرمایا. پھر وہ کچھ اور حکومتی وظیفہ لے کر لنڈن پڑھنے کے لیے چلے گئے, اور جب 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوبل پرائز عطا فرمایا تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے فرمایا کہ آج سے کوئی احمدی بچہ ضائع نہیں کیا جائے گا, سب ہمارے بچے ہیں, مجھے ایک نہیں سینکڑوں عبدالسلام چاہیے. اور فرمایا کہ ہم احمدی بچوں کو وظائف دیں گے, ہم احمدی بچوں کو قرضے دیں گے, وہ پڑھیں اور دنیا میں پھیلیں اور اللہ تعلیم حاصل کریں اور ترقی کرتے رہیں. آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے سینکڑوں بلکہ ہزاروں احمدی بچے یہ نام بھی لے رہے ہیں, یہ وظیفے بھی لے رہے ہیں. 28 مئی 2010 کو لاہور میں جماعت احمدیہ کی 2 مساجد پر حملہ کر کے 86 احمدیوں کو شہید کر دیے گئے. اس موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز نے ان شہداء کی فیملیز کو تسلی دینے کے لیے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا. حضور نے ہر شہید کے گھر خود فون کیا اور ان کو تسلی دی, اور وہ کہتے ہیں حضور کی آواز سن کر ہمارے سینے تسکین سے بھر گئے. ربوہ میں ایک احمدی بچی کو جب یہ خبر پہنچی تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا اگر آپ بھی شہید ہو جاتے تو ہمارے گھر بھی حضور کا فون آتا. امیر المومنین انی ماکا خلافت احمدیہ اسلام احمدیت نعرہ تکبیر. اس بچی کے والد نے اپنے کسی دوست سے کر دیا کہ اس طرح میری بیٹی نے مجھے کہا ہے. وہ خبر چلتے چلتے حضور اقدس تک پہنچ گئی. حضور نے اس بچی کا پتہ کروایا, اس کو خاص طور پر فون کیا اور فرمایا کہ تمہیں اپنے والد کو شہید کرانے کی کوئی ضرورت نہیں, میں اس کے بغیر بھی تمہاری خواہش پوری کر دیتا ہوں. لاہور میں شہادتیں ہوئیں تو احمدی ماؤں نے اپنے بچوں سے کہا کہ تم اگلے جمعے پر اسی جگہ کھڑے ہو نہ جہاں تمہارے باپ اور بھائی شہید ہوئے تھے. شہیدان لاہور, شہدائے احمدیت, اسلام احمدیت نعرہ تکبیر. چنانچہ مسجدیں پہلے سے زیادہ پر رونق تھیں. حضرت خلیفۃ المسیح نے ربوہ سے اپنے خاص نمائندے لاہور بھیجے جنہوں نے جمعہ بھی پڑھایا اور حضور کا سلام بھی پہنچا. اس کے بعد خلافت احمدیہ نے ان مظلوموں کی آبادکاری کا بیڑا اٹھایا, اور اللہ کے فضل سے قریباً سارے کے سارے یورپ اور امریکہ میں خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ دیکھ کر پاکستان کے ایک اعلیٰ سرکاری افسر نے ہمارے ایک احمدی امیر ضلع راولپنڈی سے کہا کہ کاش ہمارا بھی کوئی ایسا لیڈر ہوتا, ایسا رہنما ہوتا جو ہمارے یہ دکھ سمیٹ لیتا. قادیان سے پاکستان ہجرت کے دنوں میں مشہور ہو گیا کہ قادیان کے ارد گرد کوئی جن رہتا ہے جو ساری رات یہاں گھومتا پھرتا رہتا ہے. کچھ لوگوں نے ٹول لگائی تو حضرت مسلم موعود تھے جو دنیا سے چھپ کر راتوں کو گھر سے دور خدا کی جماعت کی خاطر دعائیں کرنے کے لیے ویرانوں میں چلے جاتے تھے. جب قادیان سے قافلے پاکستان پہنچتے تھے تو روزانہ حضور ان کے لیے 25 روپے صدقہ کرتے تھے,
اور ان کے آنے کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے تھے اور بے قراری کی وجہ سے بیٹھ نہیں سکتے تھے، ٹل ٹل کر تلاوت کرتے تھے جب تک ان لوگوں کی خیریت سے پہنچنے کی خبر نہ مل جاتی تھی۔ حضرت مسلم عود رضی اللہ عنہ کی ازواج میں سے ایک نے گھر میں قالین بچھایا، کوئی قیمتی تو نہیں تھا۔ ایک عورت، غریب عورت، گندے پاؤں لے کر اس قالین پر چڑھ گئی، حضور سے کام کیا، واپس چلی گئی۔ لیکن اس کے جانے کے بعد حضور نے محسوس کیا کسی گھر والے نے برا منایا ہے کہ قالین گندا ہو گیا۔ حضور نے فوراً خادمہ کو بلایا اور فرمایا کہ اس قالین کو اٹھاؤ اور گھر سے باہر پھینک دو، یہ میرے اور میری جماعت کے درمیان حائل ہو رہا۔ حضور کے بچے گھر سے باہر دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ بچوں نے کھیلتے کھیلتے حضور کے ایک بیٹے نے ایک لڑکی کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ حضور دور سے دیکھ رہے تھے۔ حضور نے ان دونوں کو فوراً بلایا اور اس لڑکی سے فرمایا کہ میرے بیٹے کے منہ پر اسی طرح تھپڑ مارو جس طرح اس نے تمہارے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ اس لڑکی کی تو ضرورت نہ ہوئی، لیکن حضرت مسلم نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں اس لڑکی کا بھی باپ ہوں، میں تمام ابدی بچوں کا باپ ہوں، اب اگر تم نے کھیل میں بھی اس پر ہاتھ اٹھایا تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ اس لیے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث فرمایا کرتے تھے کہ خلافت اور جماعت ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔ 1974 میں جب جماعت دکھوں سے گزر رہی تھی تو ان کا محبوب خلیفہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ مجھے حضور کے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ ایک دن امیر ضلع گجرانوالہ کا فون آیا کہ گجرانوالہ کے سارے احمدی ایک جگہ اکٹھے ہیں اور دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا، سب کی جانوں کا خطرہ، حضور ہمارے لیے دعا کریں۔ حضور دعا میں لگ گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر فون آیا کہ حضور خطرہ بہت بڑھ گیا ہے، اب حضور کی خدمت میں ساری جماعت کا آخری سلام قبول ہو۔ حضور سے ضبط نہیں ہو سکا، حضور قریب والے کمرے میں تشریف لے گئے، وہاں جا کے سجدے میں گر گئے اور دعا میں لگ گئے۔ اور اس وقت سر اٹھایا جب حضور کو اطلاع دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے احمدی بخیریت ہیں اور خطرہ ٹل گیا۔ رسالہ لاہور کے مخلص احمدی ایڈیٹر اور ان کے پرنٹر جو غیر احمدی تھے میاں محمد شفیع صاحب، ان پر جماعت کی وجہ سے ایک مقدمہ ہو گیا سرگودا میں۔ وہ لاہور سے سرگودا جاتے ہوئے ربوہ میں ٹھہرے، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث سے ملاقات کی، حضور نے ان کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ امید ہے آپ جلد بری ہو جائیں گے۔ میاں محمد شفیع صاحب کہنے لگے بری تو ہو جائیں گے لیکن 3 سال کی سزا کاٹ کے ہی بری ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عجیب فیصلہ فرمایا۔ سرگودا عدالت میں پہنچے تو عدالت نے غیر معمولی طور پر انہیں فوراً بری کر دی۔ وہ واپس لوٹے اور پھر واپس جاتے ہوئے ربوہ میں رکے تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث انتظار کر رہے تھے۔ فرمایا میں نے تو آپ لوگوں کے انتظار میں کھانا بھی نہیں کھایا، آپ لوگ بیٹھے میں نفل پڑھ کے آتا ہوں پھر میں آپ کے ساتھ مل کر کھانا کھاؤں گا۔ یہ سن کر میاں محمد شفیع صاحب داڑے مار مار کر ہونے لگے اور کہا آج مجھے پتہ لگا ہے کہ تم اپنے امام کے اس قدر شدائی کیوں ہو، ایسی محبت تو میں نے سگے والدین میں بھی نہیں دیکھی۔ واقعتاً ہم اپنے امام سے ایسی محبت کرتے ہیں۔ خلافت رابعہ میں گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ کلمہ مہم کے دوران بہت سے احمدی کیا تو بند کی صحبتیں بھگت رہے تھے اور خلیفۃ المسیح رابع کا دل ان کے ساتھ رکھتا تھا۔ ایک دعوت میں ان دنوں حضور کو ایک مچھلی پیش کی گئی جو حضور کو بہت پسند تھی، لیکن حضور کو اپنے نصیران کی یاد آ گئی اور حضور نے فرمایا میرے سارے اسیران کو یہی مچھلی پیش کی جائے اور فوراً کی جائے۔ چنانچہ جو بھی ممکن ہو سکا انتظام کیا گیا اور سارے اسیران تک وہ مچھلی پہنچائی گئی اور اب رونے کی باری ان اسیران کی تھی۔ سائیوال کے اسیر بھی اس میں شامل تھے۔ حضور نے ان کے لیے ایک نظم بھی کہی تھی جو یوں سے شروع ہوتی ہے، جو درد سے سکتے ہوئے حرفوں میں ڈھلا ہے شاید کہ یہ آغوش جدائی میں پلا ہے۔ اور اس نظم کے آخری شعر نے تو قرآن مچا دیا، خیرات کر رب ان کی رہائی میرے آقا، کشکول میں بھر دے جو میرے دل میں بھرا ہے۔ خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، اسلام احمدیت، نعرہ تکبیر۔ اللہ تعالیٰ نے
حضور کی یہ بے قرار دعائیں سن لیں، اور حضور کو ان کی رہائی کی خبر ایک رویا میں دی گئی، اور تھوڑے دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ وہ سب رہا ہو کر حضور سے ملے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کو 1984 میں سرکاری پابندیوں کی وجہ سے ہجرت کرنی پڑی۔ 26 اپریل کو آرڈیننس جاری ہوا اور 27 کو جمعہ تھا، لیکن حضور نے وہ کلا کے مشورے پر یہ جمعہ نہیں پڑھایا۔ حضور ممبر پر تشریف لائے مسجد اقصیٰ کے، اور آبان خاموش تھی اور آپ دائیں سے بائیں ہاتھ لا رہے تھے، دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں، لیکن آپ نے سلام نہیں کیا، اور لوگوں کے لیے یہ ناممکن تھا برداشت کرنا کہ ان کا محبوب خلیفہ ان کے سامنے ہو اور سلام تک نہ کر سکے۔ اور سسکیوں سے مسجد گونجنے لگی۔ ایک اور دوست نے نماز پڑھائی، جمعہ پڑھایا، اس کے بعد حضور ممبر پر پھر تشریف لا اور اسی طرح دائیں سے بائیں اور بائیں سے بائیں ہاتھ لایا اور مسجد سے چلے گئے، اور مسجد سارے رونے والوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہجرت سے ایک رات پہلے حضور نے مسجد مغرب مسجد مبارک میں پڑھائی، اور اس کے بعد فرمایا جب ہم اٹھنے لگے، میں بھی اس مجلس میں موجود تھا، جب ہم اٹھنے لگے تو حضور نے فرمایا کہ اب آپ بیٹھے رہیں۔ ہم سب پھر بیٹھ گئے۔ حضور نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں نے آپ کو اس لیے نہیں بٹھایا کہ میں کوئی تقریر کرنی چاہتا ہوں، میں صرف آپ لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، میری آنکھیں آپ لوگوں کو دیکھنے سے ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ خدا کی قسم کسی ماں کو اپنے بچے سے پیار نہیں جتنا آپ سے پیار۔ خلافت احمدیہ، اسلام احمدیت، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، حضرت امیر المومنین، نعرہ تکبیر۔ اس کے بعد حضور ہمیں روتے اور بلکتے ہوئے چھوڑ کر اللہ کے حکم سے لندن جا پہنچے، اور سب سے بڑی کمی جو جماعت احمدیہ پاکستان کو محسوس تھی وہ حضور کا خطبہ جمعہ تھا۔ پہلے حضور کی کیسٹیں آنی شروع ہوئیں لیکن دل چل نہیں پاتے تھے، پھر ویڈیوز کا انتظام جاری ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے MTA کا نظام جاری کیا، اور کیسا عجیب نظام ہے کہ دنیا میں دن کا آغاز سورج طلوع ہونے سے ہوتا ہے اور ہمارے جمعہ کا آغاز امام کی زیارت سے ہوتا ہے۔ پہلے ہم پاکستان میں شام کے وقت یہ خطبہ سنا کرتے تھے، پھر گھانا میں دوپہر کے وقت سنتے تھے، ٹورنٹو میں ہم صبح 8 بجے خطبہ سنتے ہیں، اور کیلگری میں ہم نے کل صبح 6 بجے خطبہ سنا۔ اور جب سے امام وقت کے خطبات MTA پر نشر ہونے شروع ہیں، اللہ کے فضل سے کوئی ناغہ نہیں ہوا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا بھی عجیب انتظام ہے۔ ایک خلیفہ خطبہ دے کر فوت ہوا ہے اور اگلا خطبہ نئے خلیفہ نے پڑھایا۔ حضرت خلیفۃ المسیح کے پتے کا آپریشن ہوا تو اس طرح پلان کیا کہ جمعے کا ناغہ نہ ہو۔ ابھی دل کا پروسیجر ہوا ہے تو حضور نے خطبہ جمعے کا ناغہ نہیں ہونے دیا۔ کرونا کی وبا کے دوران دنیا بھر کے رابطے منقطع ہو گئے، مگر خلافت احمدیہ کا رابطہ نہیں ٹوٹا۔ حضرت خلیفۃ المسیح کو جب خطبہ دینا ممکن نہ رہا تو آپ کو یاد ہوگا حضور نے ایک بار دفتر سے پیغام دیا تھا۔ بعض خطبات جمعہ سے بھی ارشاد فرمائے کہ صرف حضور ہوتے تھے اور مسجد میں ایک خادم ہوتا تھا۔ میں نے ایک تقریر میں بیان کیا، تقریر کے بعد وہ خادم آ کر مجھے ملا اور کہا کہ میں وہ خادم تھا جو حضور کا اکیلا خطبہ سنا کرتا تھا، اور نماز کے وقت چند خدام آخر پہ آخری صفوں میں آ کے شامل ہو جاتے۔ اس کے بعد حضور کی ذاتی ملاقاتیں آن لائن ملاقاتوں میں تبدیل ہو گئیں، اور ہزارہ احمدیہ آباد حضور سے آن لائن ملاقاتوں کا شرف حاصل کر چکے ہیں۔ یہ ہماری اور امام کی محبت کی وہ مثالیں ہیں جن کی کوئی دنیا میں مثال نہیں۔ میرے دادا مولوی عبدالکریم صاحب خوشاب میں غیر احمدی مسجد کے امام تھے۔ 1928 میں انہوں نے اپنے 70 مقتدیوں کے ساتھ بیعت کی، تو غیر احمدیوں نے سارے احمدیوں کو مسجد سے نکال دیا اور کہا تمہیں یہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ جماعت نے حضور کی خدمت میں لکھا کہ ہم عدالت میں جانا چاہتے ہیں، نمازی تو ہم تھے اور ہمیں ہی نکال دیا۔ حضرت مسلم نے اس پر فرمایا کہ آپ عدالت میں نہ جائیں، آپ اپنی مسجد بنائیں، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا۔ میرے دادا نے اپنی زمین کا ایک ٹکڑا مسجد کے لیے وقف کیا، اور کمزور جماعت تھی، غریب جماعت تھی، ساری جماعت نے مزدوروں کی طرح مل کر تھوڑے دنوں میں ایک مسجد کھڑی کر دی۔ ہمارا سارا خاندان اور خوشاب کی ساری جماعت حضرت مسلم کی دعاؤں کا پھل کھا رہی ہے۔
یہ ساری باتیں تو لامتناہی ہیں. میں صرف ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بار جلسہ لندن کے موقع پر شام کے وقت بارش شروع ہو گئی. جلسے کے بعد قافلے جلسہ گاہ سے کہ ہم گاؤں کی طرف واپس جا رہے تھے کہ تیز بارش شروع ہو گئی اور سینکڑوں احمدی بارش میں کافی دیر تک کھڑے رہے کیونکہ سارا سسٹم ٹرانسپورٹ کا درہم برہم ہو گیا تھا. حضرت صاحب کو پتہ لگا تو حضور ساری مصروفیات چھوڑ کر ان احمدیوں کے پاس تشریف لے آئے اور ان سے باتیں کرتے رہے, ان کو چھلیاں دیتے رہے, اور احمدی خوش تھے کہ شکر ہے بارش ہوئی ہے, حضور کے ساتھ اتنی دیر باتیں کرنے کا اور ان کو دیکھنے کا موقع مل گیا. یہ محبت کی وہ مثالیں ہیں جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت شیخ محمد اسماعیل صاحب سرساوی نے نوجوانوں کو نصیحت کی تھی کہ نوجوانوں, ہم نے نوجوانی میں اس خلافت کی اطاعت کی اور اس کی حفاظت کا بھی پورا حق ادا کیا. اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں, ہماری ہڈیاں بھی کھوکھلی ہو گئی ہیں, اب ہم یہ امانت تمہارے سپرد کرتے ہیں. یہ بات میں نے اپنے بزرگوں سے بچپن میں سنی تھی. اب ہم بھی بوڑھے ہو گئے اور میرے ساتھ بوڑھوں کی ٹیم ہے, اندر بھی بیٹھی ہے, اسٹیج پر بھی بیٹھی ہے. اس لیے اے نوجوانوں اور بچوں, اب یہ امانت اور پیغام آپ کے سپرد کرتے ہیں. اس خلافت سے جڑے رہنا, اس خلافت کو زندہ رکھنا, اسی میں تمہاری زندگی ہے, اسی میں تمہاری جان ہے. اسلام احمدیت, غلام احمد کی خلافت احمدیہ, حضرت امیر المومنین, خلافت احمدیہ, جماعت احمدیہ کینیڈا, جلسہ سالانہ ویسٹرن کینیڈا, نعرہ تکبیر. اے نوجوانوں اور عورتوں اور بچوں, اس خلافت کو زندہ رکھنا اور اس کی اطاعت کرنا, اس کی اطاعت کے پورے حق ادا کرنا, اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت کا سامان ہے. اسی کے ساتھ خدا کے افضال بارش کی طرح آسمان سے اترتے ہیں. وہ جو خلافت ثانیہ کے آغاز میں دنیا میں ایک مشن تھا, اب وہ دنیا کے 220 ملکوں میں پھیل چکا ہے, اور ساری زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ احمدیت پر سورج غروب آتا ہو. جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہ احمدیت موجود ہوتی ہے, اور یہ ساری کی ساری برکت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں خلافت احمدیہ کے ساتھ سچا اور محبت کا تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر. حضرت محمد مصطفیٰ, اسلام احمدیت, زندہ باد. غلام احمد کی